جب مولویوں پہ لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کھاتے بہت ہیں، اور یہ نہیں ہوتا کہ کھلاتے بھی تو آپ لوگ ہی ہو اور گن پوائنٹ پہ کھلاتے ہو. مجھے تو اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ مقولہ یاد آتا ہے. ہم جب مدرسے میں آئے نا کالج چھوڑ کے، تو ہر ایک نے یہ تانا دے دے کے تنگ کیا ہوا تھا کہ کھاؤ گے کہاں سے بیٹا، نہ کوئی جاب ہوگی، کیونکہ آپ وفاق المدارس کی صنعت کو لے کے جاؤ، کہیں کسی بینک میں چپڑاسی کی جاب بھی آپ کو نہیں ملتی، تو بیٹا تمہارا تو فیوچر ہی گیا. تو آپ کہاں سے کماؤ گے، کہاں سے کھاؤ گے، کیسے لائف گزرے گی، کوئی رشتہ نہیں دے گا. یہ تانے بہت سنے ہم نے. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ ان زمانے میں بیان کیا کرتے تھے. اچھا میرے جیسے اور بھی دو چار آئے ہوئے تھے کالج چھوڑ کر، ان کو بھی یہی تانے، یہیں کراچی کے تھے وہ، اور بہت ذہین تھے، بہت قابل تھے. انہیں لوگوں نے کہا کہ تم تو اتنے ذہین قابل ہو، کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے، کیا کر رہے ہو، ملا بن رہے ہو، ملا. ایسے چھیڑتے تھے ہمیں، او ملا. تو ان کا بھی خون پیا ہوا تھا لوگوں نے. ایک دن تو ایک صاحب نے مجھے تانا دیا کہ بیٹا اب ساری زندگی نہ کبھی اپنے خرچے پہ زندگی نہیں گزرے گی، ہمیشہ کشکول کی طرح لوگوں کے سامنے چندے کی بھیک مانگنی پڑے گی. یہاں تک کہا. ہماری مسجد کی انتظامیہ کو میرے اوپر یہ اعتراض ہے کہ میں مسجد کے لیے بھی ڈھنگ سے چندہ نہیں مانگتا. چندہ مانگا ہے مسجد کے لیے انتظامیہ کے کہنے پہ، لیکن وہ مانگنے کا اسٹائل بھی ایسا تھا کہ دینا ہے دو، نہیں دینا تو سمجھ رہے ہیں. ہمارے مسجد ہے بھائی، ہم تو آ رہے ہیں نماز پڑھا کے چلے جائیں گے. وضو خانے میں نل کا نہیں ہوگا، آپ کی ٹینشن ہے، ہمیں تو وضو کر لیتے ہیں گھر میں. تو اسٹائل بھی ہمارا یہ والا ہوتا ہے چندہ مانگنے کا، اگر کبھی مانگنا پڑ جائے. وہ بھی آرڈر ہوتا ہے کہ مانگو. میں نے ٹوٹل زندگی میں 3 دفعہ چندہ مانگا ہے، 3 دفعہ، اور تینوں دفعہ اپنے کسی ادارے کے لیے نہیں، دوسرے اداروں کے لیے. اور وہ 3 دفعہ میں 1 دفعہ والا چندہ پر تو مجھے اعتراض نہیں ہوا، 2 دفعہ چندہ مجھے مہنگا پڑ گیا، کیونکہ استعمال مجھے کیا گیا، اور پھر جن لوگوں نے چندہ منگوایا، بس زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا انہوں نے کیا کیا، پھر وہ اب تک مانگے ہی چلے جا رہے ہیں. کئی سال ہو گئے مگر ان کا چندہ رک نہیں رہا. لوگوں کو ان پہ اعتماد آ گیا کہ مفتی صاحب کا آدمی ہے، تو وہ آٹومیٹک ہو گئے. آٹومیٹک پہ چلی جاتی ہے نا مشین ٹھیک ہے نا. تو جگہ جگہ سے میں نے وہ کلپ ہٹوائے. تو میری کوئی چندے والی کہیں بھی ویڈیو نظر آئے نا تو سمجھ لیں کہ یہ غیر قانونی ہے، میری طرف سے اس کی پرمیشن نہیں ہے. شروع میں تجربے نہیں تھے اتنے، تو اگر کبھی کوئی اپیل کرنی ہوگی تو تمیز سے بتا کے پراپر ادارے کا، اس کی رسید، یہ سارے چیزوں کا سیٹ اپ کر کے ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ بغیر چندہ مانگے کچھ لوگ اعتماد کی بیس پہ پیسے دے دیتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ دے دیں، آپ زکوٰۃ کسی مستحق کو دے دیں. وہ تو لوگوں کا اعتماد کا معاملہ ہے. اس رقم میں بھی اس قدر احتیاط کرتا ہوں میں کہ آپ میرے گھر والے، میرے دوست احباب اس پر گواہ ہیں کہ اتنی اس میں احتیاط ہوتی ہے کہ یہ سوچ کے رکھتا ہوں کہ ابھی میری موت ہو گئی، ابھی اس ٹائم، تو کسی کو کنفیوژن نہ ہو کہ لفافے میں جو رقم رکھی ہوئی ہے یہ کس کی ہے اور کہاں پہنچانا ہے. اس کو بہت حساب کتاب الحمدللہ برابر رکھا ہوا ہے. شو مارنے کے لیے میں یہ باتیں نہیں کہہ رہا. انسان اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے، خوبیاں بتا دیتا ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بہت نیک ہیں، مقصد یہ ہے کہ پیسوں کے معاملے میں ہماری قوم میں 2 نمبری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. حساب دیتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں.
جو ایک نمبر لوگ ہیں نا غلط پیسہ استعمال نہیں کرتے, وہ بھی کنفیوژن میں بہرحال ڈالتے ہیں. بہت سے ایک نمبر لوگ ہیں, آپ ان پہ زکوٰۃ دیں کہ بھئی کہیں خرچ کر دو, اعتماد کر سکتے ہیں, لیکن ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ میرے پیسے کون سے ہیں, زکوٰۃ کے کون سے ہیں, مسجد کے کون سے ہیں, مدرسے کے کون سے ہیں, یتیموں کے کون سے ہیں. آج مر جائیں, کروڑوں روپے اکاؤنٹ میں پڑے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا اس میں کس کی رقم کون سی ہے.